إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو ہر طرح کے حمد کا، ہر طرح کی تعریف کا، ہر طرح کی تحمید کا اور ہر طرح کی بڑائی کا وہی صرف لائق ہے. ساری تعریفیں صرف اسی کے لیے زیبا دیتی ہیں، اور وہی ہے جو انسانیت اور تمام مخلوقات کا رب ہے، اور وہی ہے جس نے اپنے مخلوقات کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے. وہی ہے جو انسانوں اور دیگر مخلوقات کے حق میں خیر کے فیصلے کرتا ہے. وہی ہے جو انسانیت کے لیے جو بہتر ہو وہ ساری چیزیں سہولیات فراہم کرتا ہے. وہی ہے جس نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا. وہی ہے جس نے انسانوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کر کے نبی اور رسول بنایا. وہی ہے جس نے پیغمبروں کے سلسلے میں سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج اور نبوت کی سرفرازی عطا کی. اللہ ہمیں اس رب کی عبادت کی توفیق دے دے جس نے بندوں پر بے شمار احسان کیا ہے. آمین. درود و سلام ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت، ساری انسانیت کے لیے الفت اور خاتم النبیین بنا کر کے بھیجے گئے، جن کی زندگی ہم تمام کے لیے اسوہ ہے، رول ماڈل ہے. اللہ ہمیں سیرت مطہرہ کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، جیسا کہ پچھلے 2-4 جمعہ سے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جسے سیرت مطہرہ کہتے ہیں، بالتفصیل سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم سنتے آ رہے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی ہم نے نبوت کی کیفیت، نبوت کا آغاز
اور نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قبول کرنے والے وہ سرزمین کے بہترین اور خوش نصیب احباب جن کے متعلق ہم نے تفصیل سے سنا، جن میں سے ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ تمام اصحاب رسول کے نام آئے۔ اللہ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو قریب دوست احباب تھے، جن کے ساتھ زیادہ تعلقات تھے، اللہ کے نبی ان تمام کو یہ بتاتے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ تم زندگی گزار رہے ہو، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ضرور آتی ہے، موت کے بعد تمہیں پھر اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں زندگی کا حساب دینا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کے لائق صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر دعوت اپنے احباب، اپنے اصحاب کو دیتے تھے۔ بہت سارے لوگ، تقریباً 300 کے قریب لوگ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مشرف با اسلام بھی ہو گئے، اور دن اور رات کی عبادتوں کے سلسلوں میں صبح میں 2 رکعت، شام میں 2 رکعت نماز کی جو کیفیت تھی، وہ ساری چیزوں کی پابندی ہوتی رہی، یہاں تک کہ رب العالمین کی جانب سے 3 سال گزر گئے، اللہ کی جانب سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، اقربین ہیں، خاندان والے ہیں، جن کے ساتھ تمہارے معاملے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہے، دور دراز کے رشتہ دار ہے، تمہیں اب ان کو دعوت دینا ہے، یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور اپنے گھر ہی میں عبد المطلب کے چند بچے اور بنو ہاشم کے کچھ احباب اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے پیغام دیتے ہیں، دیکھو عبادت کے لائق اللہ ہے، میں تمہیں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور تمہیں مرنے کے بعد تمہیں مرنا یقینی ہے جیسے تم سوتے ہو، اور تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ضروری ہے جیسے تم صبح میں جاگتے ہو، اور زندگی میں جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اپنے خاندان کے لوگ تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خاندان کے احباب بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی کا جو چاچا ابو لہب جس کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کی صبح تک بطور ملعون جس کا تذکرہ ہوگا، اس خاندان کی مجلس میں بیٹھ کر کے مخالفت کرنے لگا، تجھ پر تف ہو، تجھ پر تف ہو، تو نے یہ باتیں بتانے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ فوراً یہ جملہ کہتا ہے، ابو طالب وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے محمد تمہیں جو کرنا ہے کرو، تمہاری جو تعلیمات ہے 2 لوگوں کو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہوا خاندان کا مسئلہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی دن گزرے تھے، صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہو گئے، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جمع کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھو دعوت کا اصول کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنے جو قریب ترین لوگ تھے ان کو دعوت دی، پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے جو معزز لوگ تھے ان کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، پھر اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اور اتنا سیرت نگار لکھتے ہیں، کون کھڑا ہوا ہے صفا کی پہاڑی پر؟ کوئی کہتا ہے کہ محمد کھڑا ہوا ہے۔ جو آدمی گھر سے نکل کر کے اس میدان تک نہیں آ سکتا، وہ بازار تک نہیں آ سکتا، پہاڑ کے دہانے تک نہیں آ سکتا، وہ کسی ایک وقت کو بھیجتا ہے، جاؤ محمد کیا کہتا ہے سن کر کے آؤ۔ ہر گھر سے ایک فرد تو حاضری ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، اگر میں کہوں میں پہاڑ کے دہانے پر کھڑا ہوا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے آگے ایک ایسی فوج ہے، سلاحدار فوج ہے جو حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیا تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سارے لوگ ایک آواز ہو کر کے کہنے لگے، کیوں نہیں مانیں گے؟ تیری بات کا ہمیں اعتبار ہے، تو سچ بولتا ہے، تیری باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، دیکھو ایک اللہ کی عبادت کر لو، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تمہیں مرنا یقینی ہے، مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ تاریخی جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قبیلے کے ایک ایک فرد کو مخاطب کرتے ہیں، یا بنو فہر انقذوا انفسکم فی النار، اے بنی فہر کے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اور بنی عبد المطلب کے فرزندوں تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، بنو ہاشم کے بچوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی اس دہانے پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یقین مانیو اس دن میں کچھ بھی تمہیں ساتھ دینے کے لائق نہیں رہوں گا، میں کچھ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، یاد رکھو تمہیں چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، مجھے رسول تسلیم کر لو، یقین کرو کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سارے لوگ خاموشی سے سنتے رہے، وہاں بھی مخالفت کرنے والا وہی شخص ابو لہب، اللہ کے نبی کا وہ چاچا جس نے شروع میں مخالفت کی، یہاں بھی مخالفت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد چند دن کے ایام گزرتے ہیں، سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد آدمی کو کامیاب کرنا یہ اس کا مقصد ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے رہے، جن جن کو یہ باتیں پہنچتی تھی، اکثر و بیشتر لوگ جو کمزور تھے، غلام تھے، جو سردارانہ قسم کے بہت کم لوگ ایسے تھے جو سرداریت میں رہتے ہوئے اسلام قبول کیے، بہت سارے کم درجے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو اتنا مسئلہ ہو رہا تھا، قریش بڑے مطمئن تھے کہ محمد ہمارے خاندان کا آدمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو کر رہا ہے کرنے دو۔ لیکن صفا کی پہاڑی کے بعد کا جو واقعہ آتا ہے، وہ ہونے کے بعد حج کے ایام قریب آتے ہیں، عرب میں جو لوگ رہتے تھے، قریش کے جو لوگ رہتے تھے، وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، دیکھو یہ محمد جو باتیں کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے ایام میں دنیا بھر کے لوگ عرب کو آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا عرب جو ہے بدنام ہو جائے اس ایک آدمی کی گفتگو سے۔ کیا آدمی کی گفتگو؟ اس کی باتیں کچھ غلط نہیں ہے، وہ بس ایک بات بہت غلط کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو۔ اتنا ہی نہیں، وہ جو ٹھکراتا ہے سارے ہمارے جتنے معبود ہیں، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 معبود، ان تمام کے خلاف بھی بولتا ہے۔ گویا اس کا کہنے کا مطلب یہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ لات، عزا، یعود، یغوث، ود، سوا، یہ 6 کے علاوہ تقریباً 353 50 پر 3 جو معبود ہم بنائے ہوئے ہیں، تقریباً 360 معبود، یہ تمام کے خلاف جو ہے وہ بول رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ محمد کی باتیں ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بن جائے۔ جب یہ بات اٹھی، قریش بھی جو ہے اپنے ہوش کے ناخن لے لیے اور کہنے لگے کہ محمد کو کسی بھی طریقے سے روکنا ہوگا، کسی بھی طریقے سے روکنا ہوگا۔ اب روکنے کی تدبیریں کیا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روبرو کھڑو ہو کر کے مقابلہ کرے اور جو ہے مخالفت کرے۔ گئے سیدھا، عرب کے مشہور سردار ایک تھے ولید بن مغیرہ، بہت چالاک آدمی، عمر رسیدہ آدمی تھا اس وقت، بہت پورے عرب اور سماج میں بہت چالاک آدمی جس میں شمار کیے جاتے تھے۔ ولید بن مغیرہ جو بڑا مشہور شاعر بھی، بڑا مشہور حکمت والا، اللہ اکبر۔ سارے سرداران وہاں گئے ولید بن مغیرہ کے پاس، جا کر کے کہنے لگے دیکھو ابھی حج کے ایام آنے والے اور حج کی ساری ذمہ داریاں تقریباً خاندان قریش کو حاصل ہے، اب حج کے لیے دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں، کہیں ان لوگوں کے سامنے یہ ایسی باتیں کر دیں تو ہم بدنام ہو جائیں گے، بتاؤ علاج کیا کریں گے؟ ولید بن مغیرہ خاموشی سے سنے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ، آپ ہی بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ آئے تھے اس میں سے ایک نے کہا ہم کہیں گے اسے جنونیت لاحق ہو گئی، دورے پڑتے ہیں اسے، حج کے لوگ جتنے بھی آئیں گے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے، ہم کہیں گے اس کی بات مت سنو، اسے دورے پڑتے ہیں، جنونیت لاحق ہوتی ہے۔ ولید بن مغیرہ سنے، بولے کہ جنون والا مسئلہ نہیں ہے، محمد کی ذات جنونیت والی نہیں ہے، کوئی دیکھ کر کے یہ نہیں کہے گا یہ مجنون ہے۔ پھر دوسرے نے کہا چلو کہیں گے یہ شاعر ہے، یہ شاعری کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، پورا عرب جانتا ہے شاعری کسے کہتے ہیں، شعر و شاعری کسے کہتے ہیں، اس کے آداب، اس کے ردیف، قافیے، بندش، شعر کی ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، اس کے کلام میں شاعری بھی نہیں ہے۔ پھر کہا دوسرا بتائیے، کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے پاگل ہے وہ۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ محمد کو دیکھ کر کے وہ پاگل ہے، اس کی باتوں میں بڑی باریکی ہے، حکمت ہے، دور اندیشی ہے۔ پھر کسی نے کہا ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔
جادوگری کرتا ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، اس کی باتوں میں جادوگری بھی نہیں ہے، ہم جادوگروں کو دیکھتے ہیں وہ نگاہوں کی بندش کر دیتے ہیں، اس کے کلام میں جادوگری بھی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں گنائی گئی، آخر کار ولید بن مغیرہ نے کہا چلو ایک بات پر سب متفق ہو جاتے ہیں، ہم کہیں گے یہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے خاندان میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتی ہے، بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے خاندانوں میں دراڑیں آ جاتی ہے، ہم اس بات پر طے کر لیں گے۔ ہوا بھی ایسا ہی، حج کے ایام آئے، دنیا بھر کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جان کر سارے احباب کے پاس حاجیوں کے لیے اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، وہاں حج کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جا کر کے سکھاتے تھے، جس کو تعلیمات اسلامی بتاتے تھے، وہاں مشرکین مخالفت کرتے تھے۔ جو بات طے ہوئی کہتے تھے یہ باپ بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے، خاندانوں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جس کو سمجھا کر کے آگے بڑھتے، ابو لہب اس کے پاس جاتا، جا کر کے پھر جو ہے اپنی گن گانے لگتا تھا۔ یہی کیفیت چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، حج کے ایام بھی گزر گئے، حج کے ایام بھی گزر گئے، دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ باذن اللہ دن بدن بڑھتی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اسلام ہے جو قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ وہ اسلامی تعلیمات ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات دن بدن ترقی کرتے گئی، یہاں تک کہ مشرکین مکہ ضد میں آ گئے کہ ان کی مخالفت کیے بغیر ہمیں جینا نہیں ہے۔ یہاں سے مخالفتیں شروع ہوئی۔ سب سے پہلی جو مخالفت ہوئی، نضر بن حارث جو شام کی طرف گیا، ایران کی طرف گیا، وہاں جانے کے بعد وہاں جو کہانیاں کی کتابیں ملتی تھی، وہاں جو قصے گوئیاں ہوتی تھی، پرانے افسانے جو باتیں ہوتی تھی، وہ جا کر کے باقاعدہ سیکھ کر کے آیا۔ نضر بن حارث آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سمجھاتے، جب کسی کو دینی تعلیم کی بات سکھلاتے، فوراً آتا، اپنے قصے کہانیاں سنانے لگتا تھا اور کہتا بتاؤ یہ زیادہ دل فریب ہے یا محمد کی باتیں زیادہ دل کو لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے مخالفتوں کی کڑیاں شروع ہوتی ہے، مخالفتیں شروع ہوتی ہے۔ کیسی مخالفتیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے مخالفت یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی انبیاء کے بارے میں تذکرہ کرتے، نضر بن حارث فوراً افسانے گننے لگتا، کہانیاں سنانے لگتا۔ اتنا ہی نہیں، پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ سارے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تحقیر کی نگاہوں سے، حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہوتی تھی، مذاق کے ساتھ ساتھ اس میں شک پیدا کیا کرتے تھے۔ پوچھتے تھے مر جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ اکبر، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جھوٹے پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، سوچو اس وقت کے حالات کس طریقے سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے ساتھ چند گنے چنے احباب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ابھی دیکھو دس درازیاں نہیں ہوئی، ہاتھ اٹھانا تکلیف دینا نہیں ہوا، ابھی صرف تکلیفیں ایسی ہو رہی صرف بات چیت کے ذریعے سے، ہنسی مذاق اڑایا کرتے، پھر اس کے بعد اس میں شک پیدا کرتے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں شک پیدا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس میں سوال پیدا کرتے کہ وسائل ہم دوسروں کے ذریعے سے حاصل کرتے، تو اللہ کے نبی کی دوسری گفتگو میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو یہ اعتراض کرتے کیا انسانوں میں سے رسول ہوتا ہے؟ کیا رسول بنانے کے لیے اللہ نے تیرا انتخاب کیا؟ اتنے بڑے بڑے سردار تھے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اتنی مخالفتیں ہوئی اور اتنی کوششیں ہوتی کہ لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دے۔ سارے سوالوں کے جوابات قرآن نے نقل کر دیا، جتنے اعتراضات وہ کرتے تھے وہ سارے جوابات قرآن نے نقل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ حجتی کہتے، بحث کرتے، کہتے اذا متنا وکننا ترابا، مٹی میں جانے کے بعد پھر کیسے اٹھیں گے؟ ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے؟ ایسے بے شمار شکوک شبہات پیدا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد
جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں اپنے دعوت میں لگے رہے، یہاں سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے، اور انہی کو تکلیف دیتے تھے جو کمزور تھے، جو کسی کے انڈر میں تھے، کوئی غلام، کوئی لونڈی، کوئی ایسا آدمی جو کمزور ہو، طاقت میں کمزور ہو، جن میں سے بے شمار نام آتے ہیں، جس میں سے پہلا نام جس کا تذکرہ ہوتا ہے مؤذن رسول بلال رضی اللہ عنہ کا، جن کا آقا، جن کا مالک انہیں خوب مارتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، اور اس کے علاوہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جنہیں خوب مارا کرتے تھے، تکلیفیں دیتے کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ خواتین میں بہت سارے نام، جس میں زنیرہ کا نام آتا، اللہ اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ زنیرہ ایک عمر رسیدہ صحابیہ ہے، عمر رسیدہ، بہت بوڑھی۔ جب وہ اسلام لائی اور اسلام لانے کے کچھ دن بعد آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ دیکھو کیفیت کیسی ہوگی، عمر والی ہے، عمر رسیدہ خاتون ہے، اور وہ بھی لونڈی ہے۔ وہ جب آنکھ کی بینائی چلی گئی، ان کو موقع مل گیا کہ تانے دینے لگے، کہنے لگے لات اور عزا کی بدوا تجھے لگی ہے، اسی لیے آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ زنیرہ رضی اللہ عنہ ساری رات روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ کیا کیفیت ہوگی، ایک طرف تو مخالفت ہو رہی ہے، دوسرے تانے بازیاں ہو رہی، اور دیکھیے قدرت کا کرشمہ کیسے۔ دوسرے دن صبح بیدار ہوتی ہے زنیرہ رضی اللہ عنہا، اور دیکھتی ہیں، اور مشرکین مکہ تعجب کرتے ہیں کہ صبح جب کرتی ہیں تو آنکھ کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ اصحاب رسول کے صحیح واقعے ہیں میرے بھائی۔ اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی، بہت امیر صحابی، ان پر بھی ظلم کے جو ہے پہاڑ توڑے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بڑی ناز و نعم مالداری میں آرام سے پلے تھے، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اس مقصد کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بلال رضی اللہ عنہ ہوئے، عامر رضی اللہ عنہ ہوئے، اور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور صحابی ہے، 3 صحابی رسول جو غلام رہتے ہیں، تکلیفیں ان کے آقا دیتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تینوں کو خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، تینوں کو خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ انہیں تانا دیتے ہیں، تو کیسا سودا کرتا ہے، ایسے غلاموں کو آزاد کرتا ہے جو ہمارے دین سے جو ہے مرتد ہو گئے، ایسے لوگوں کو خریدتا ہے اور پھر اپنی خدمت کے لیے بھی نہیں رکھتا، آزاد کر دیتا ہے۔ معلوم اس کے جواب میں صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اس کے جواب میں کہا یہ میں سودا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کمزور مسلمان تھے جن پر ظلم کے پہاڑ ایسے توڑے گئے، جن کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی عرب کی وہ گرمی۔ اس بار جو حجاج اکرام حج کو گئے تھے، صرف جو ہے 40 پر 8 ڈگری کی جو ہے گرمی تھی، بے چین کتنے لوگ جو ہے وفات پا گئے۔ اس دور کی گرمی، غیر آباد صحراؤں میں لٹا دیا جاتا گرم گرم ریت میں، اور لال رنگ، سرخ رنگ کی جو چٹانیں ہوتی تھی، سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ حرکت نہ کرے۔ کئی احباب کے بارے میں آتا ہے کہ گرم کوئلے میں انہیں سلا دیا جاتا، اور وہ کوئلہ بجھتا کیسے معلوم؟ آدمی کے جسم سے جو چربی نکلتی ہے اس کے ذریعے سے بجھتا تھا۔ کتنی تکلیفیں دیتے ہو۔ شکر کرو اللہ سے، اسلام کو ہم آسانی سے جان رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم پر، اتنی آسانی سے اسلامی تعلیمات کو ہم جان رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ اتنی قربانیوں شروع کے دور میں انہوں نے دیا۔ اب مشرکین مکہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے دیتے تھکے رہ گئے۔ اب رخ موڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار رعبدار، شجاع لوگوں میں ہوتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر دست درازی کی ہمت نہیں ہوتی، وہ سیدھا جاتے ہیں مشرکین اللہ کے نبی چچا ابو طالب کے پاس، جا کر کے کہتے ہیں ابو طالب ہم تمہیں سردار مانتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، یقین مانیے، آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ دیکھو آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جو ہمارا نفس مطمئن نہیں ہوتا، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے گا۔
ورنہ ایک دن آئے گا ہماری تلواریں نیام سے نکل جائیں گی اور اس وقت کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ابو طالب ایک مرتبہ بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو روک لیجئے گا ورنہ ہماری تلواریں بے نیام ہو جائیں گی، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا۔ تو ابو طالب تھوڑا خوف کھاتے ہیں، بلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ تجھے ہلاک نہ کر دے، یہ لوگ تجھے جان لیوا حملہ نہ کر دے، تو اس کام سے باز آ جا۔ معلوم ہے تاریخی جملہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا تھا اس وقت۔ اللہ کے نبی نے کہا اے چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دے اور دائیں ہاتھ میں جو ہے چاند لا کر کے رکھ دے، یاد رکھو تب بھی اس کام سے میں منہ موڑنے والا نہیں۔ آپ بھی اسلام کی طرف آ جائیے، مجھے رسول مان لیجئے، مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سنتے ہیں چچا ابو طالب کہتے ہیں ابو طالب محمد جا تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرا ساتھ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو یہ اسلامی تعلیمات جو ہم آسانی سے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہی وہ تعلیمات ہیں جس کو سننے کے لیے لوگوں نے جو ہے اتنی مشقتیں جھیلی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہاں سے دست درازیاں شروع کرنے لگے۔ ابو لہب اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کہنے لگا کہ محمد کی جو دو بیٹیاں ہیں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کو طلاق دے دے کیونکہ محمد ہماری بات کو نہیں سنتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق اس نے دے دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس کے جتنے پڑوس تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے تکلیفیں دینے شروع کی۔ بکری کی جو گندگی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے گھر کے پاس ڈال دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پکوان چل رہا ہوتا، اونٹ کی گندگی، بکری کی گندگی کھانے پینے کی چیزوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے وہ رعب و دبدبے کی اتنی کوششیں کرنے کے بعد بھی کسی کو ہمت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہو کر مخالفت کرنے کی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہادر آدمی تھے جو پورے سماج کے سرداران ایک طرف مخالفت کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت، اپنے مشن، اپنے مقصد میں آگے بڑھتے جا رہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کی بے شمار قربانیاں رہیں جن کے ذریعے سے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے دلوں کو منور کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دے دیے، اللہ کے نبی پر بھی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت محسوس کی کہ لوگوں پر مشقتیں ہو رہی ہے، اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لیے دشواریاں ہو رہی ہے۔ ایک صحابی کا گھر تھا جو پہاڑ کے کسی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر تھا، جن کا نام آتا ہے تاریخ میں ارقم رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو ارقم، یہاں مکے میں رہتے ہوئے، حرم شریف میں رہتے ہوئے ہمیں دین اسلامی تعلیمات کو سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ دن اور رات کے اوقات میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں گے، آپ کے گھر میں ہم جمع ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے لوگ آئیں گے، ایک وقت میں دینی تعلیمات سیکھیں گے، جتنی باتیں آسمان سے اترتی ہیں تھوڑی تھوڑی صحیح دن بدن ہم سیکھتے جائیں گے، لوگوں کو بتاتے جائیں گے۔ وہی کا طریقہ بھی یہی تھا، مکمل قرآن ایک ساتھ نہیں آیا، تھوڑے تھوڑے وقفے 2-4 آیتیں، 10 آیتیں، 12 آیتیں، حسب ضرورت ساری آیتیں نازل ہوئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جتنی آیتیں نازل ہوتی، ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھتے، سیکھتے، سکھاتے، سنتے اور عبادت کرتے نکل جاتے تھے۔ مشرکین کو بھنک تک نہ لگتی کہ اصحاب رسول وہاں جمع ہوتے ہیں، دینی تعلیم سیکھتے ہیں، قرآن کی باتیں سیکھتے ہیں، حدیث رسول سیکھتے ہیں، تعلیمات اسلامی سیکھتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں جس کو سیکھنے سے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے، جس کو سیکھنے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، جس کو سیکھنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، جس کو سیکھنے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، جس کو سیکھنے سے آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ یہ وہ چیزیں
ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں خاموشی سے چھپ چھپا کر کے سیکھا کرتے تھے۔ یہ پہلا قدم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ پھر دوسرا قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا جو کمزور لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو بہت سارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ان پر زیادتیاں ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ مکے سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے مدینے میں نہیں، اصحاب رسول حبشے کی طرف ہجرت کیے تھے، حبشے کی طرف ہجرت کیے تھے، جہاں ایک نصارہ بادشاہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 12 80 لوگوں کی ایک جماعت تیار کی اور وہاں ہجرت کی طرف روانہ کیے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ حبشہ کی طرف ہجرت اور مشرکین کی جو مخالفتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ کیا رویہ اور کیا برتاؤ پیش کیا، انشاءاللہ تفصیل سے سنیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، صحابہ کی قربانیوں کو جاننے کی توفیق نصیب فرما دے، صحابہ کی قربانیوں کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے ان تمام قربانیوں کو یاد رکھ کر اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق نصیب فرما دے، دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، دین اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، دین اسلام کی پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں کفر سے بچا لے، نفاق سے بچا لے، رب العالمین ہمیں منافقت سے بچا لے، رب العالمین ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔